جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، رب کعبہ مجھے اس کے متعلق حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بالکل وہی حالات کم و بیش ہیں جو تقریباً 1 صدی پہلے دنیا نے دیکھے تھے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے درمیان جن حالات کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کم و بیش وہی حالات پیدا کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے درمیان اتنے ترقی یافتہ ہتھیار دنیا میں نہیں تھے اور نہ ہی زمانہ اتنا تیز رفتار تھا۔ اب تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے یا بڑھ چکی ہے یا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہے ہیں۔ مصنوعی بیماریاں، مصنوعی زلزلے، اسی طریقے سے سازشوں کے تحت الگ الگ انداز سے انسانوں کا قتل عام۔ پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے تو اس وقت ہتھیاروں کا استعمال کرتے تھے۔ پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے تو گولیوں کا استعمال کرتے تھے۔ پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے تو اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب قتل کا انداز بدل چکا ہے۔ اب لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں تو نہ ان کا ہاتھ لگتا ہے، نہ ان کی طاقت لگتی ہے، نہ ان کے پیسے لگتے ہیں، بلکہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اب لوگ یوں کرتے ہیں، کسی کو نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور نشے میں مبتلا کر کے قوموں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کسی کو انٹرنیٹ کے جنگل میں گما کر کے قوموں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر جبکہ دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر انسان کا قتل اب کوئی معنی نہیں رہ گیا۔ انسان کا قتل عام کی سازشیں، اللہ اکبر، اس قدر واضح ہونے کے باوجود بھی انسان تذبذب کا شکار ہے کہ کوئی گفتگو اور کوئی بات نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کم و بیش 3 سال پہلے جن حالات سے امت گزری ہے، جن حالات سے قوم گزری ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ سسکتی ہوئی لاشیں، اٹھتے ہوئے جنازے، کیا ہماری نگاہوں کے سامنے کووڈ کے ماحول کے اندر ہم نے نہیں دیکھا؟ اپنے عزیزوں کو دفن کرنے کے لیے انسان قبرستان تک نہیں جا سکا۔ وہ خوف کا ماحول تھا، وہ ہراس کا ماحول تھا۔ وہ کیا تھا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اسی طریقے سے آج اللہ اکبر، غربت کی چکی میں پس کر کے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں۔ اگر سگنلوں پر کوئی بھیک مانگ رہا ہے برقع پہن کر تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان حالات کے اندر جبکہ کہیں بیٹیاں بک رہی ہے، کہیں پر بیٹیاں برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے، کہیں پر فتنہ ارتداد ہے، اللہ اکبر، کل تک ہمارے مفکرین اور ہمارے دانشور یہ گفتگو کرتے تھے کہ ہماری قوم شراب پی رہی ہے، ہماری قوم زنا کر رہی ہے، ہماری قوم آوارگی کر رہی ہے، ہماری قوم گانے سن رہی ہے۔ یعنی کل تک کے تباہیوں کا سیلاب اور گناہوں کا طوفان جو ہے وہ صرف فسق و فجور تک رہا، اللہ اکبر۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ اللہ اکبر، اب فسق و فجور سے بڑھ کر کے قوم کفر تک پہنچ رہی ہے، قوم ارتداد تک پہنچ رہی ہے، قوم اللہ اکبر ارتداد کے دلدل میں قدم رکھ رہی ہے۔ صرف بیٹیوں کی آبرو نہیں جا رہی ہے بلکہ بیٹیوں کا ایمان بھی جا رہا ہے۔ بچے صرف زنا کے اڈے پہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ جن کی فہرست ہمارے سامنے ہے، جو دین سے پھر گئے، وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن جا کر کے ہم جائزہ لیں۔ آج جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں ان کی زندگی میں
میں دین کتنا ہے، ان کی زندگی میں مذہب کتنا ہے، ان کی زندگی میں مسلک کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات میں چونکہ سب حالات کا رونا روتے ہیں، اگر میں بھی یہی کروں مجھ سے زیادہ حالات کو آپ جانتے ہیں، لیکن ایسے حالات میں مسلم امہ کی ذمہ داری کیا ہے، بالخصوص نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بوڑھے ہو گئے، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، جن کے چہروں پہ جھریاں پڑ گئی، اب وہ 50 کو کراس کر چکے ہیں، وہ گویا کہ اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہیں، وہ حالات سے نپٹ چکے ہیں، ان کو جو کرنا تھا کیا، وہ جو کر سکتے تھے کر چکے، لیکن وہ قوم جو جوان ہے، جو نوجوان ہے، اب ان کو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، آنے والے حالات کے چیلنجز کا جواب دینا ہے، اور پوری ذمہ داری اس وقت مسلم جوانوں کی ہے۔ اس لیے کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کا بیمار ہوتا ہے، جوان کسی قوم کی زندگی ہوتا ہے۔ کسی قوم کا جوان سدھر جائے تو اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور کسی قوم کا جوان اگر سو جائے، آوارہ ہو جائے، عیاش ہو جائے، تو اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یاد رکھنا اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو یاد رکھنا اگر آپ اخبار میں پڑھ رہے ہو کہ فلاں کی بہن مرتد ہو گئی، اگر ہم نے اللہ اکبر یہ پڑھ کر کے نظر انداز کر دیا کہ فلاں کی بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، اور اگر ہم نے اس کو احساس نہیں کیا، اس کے حوالے سے غور نہیں کیا، اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ نہ کرے کل کسی کے گھر کی گئی ہے، آج ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے گھر کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتی ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جن کے جلسوں کا نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی جب کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے جاتی ہوگی تو اس وقت گنبد خضرا کے نیچے مکینے گنبد خضرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اپنے نبی کے دل کا خیال کیا، کبھی اپنے رسول کے دل کا خیال کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ رسول جو کسی کو کفر پر مرتا دیکھ کر رو پڑے، کیا میری قوم کے جوانوں کے سامنے رسول اللہ کی وہ روایت نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، اس جنازے کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں آقا یہ فلاں فلاں کافر کا جنازہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باسنی کی زمین پر خوشگوار ماحول میں زندگی گزار کر خوش فہمیوں میں زندہ رہنے والے سنیوں، کان کھول کر کے سن لو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کافر کا جنازہ دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس تک میرا پیغام نہیں پہنچا، اس لیے یہ کافر مرا اور جہنمی ہو کر کے مرا۔ رونے کی وجہ یہ ہے کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ جہنمی ہو کر مرنے کی بجائے جنتی ہو کر مرتا۔ مجھے بتاؤ جس تک کلمہ نہیں پہنچا اس کے کفر پر حضور کو اتنا افسوس اور غم ہے، اور وہ بیٹی جو پیدائشی مسلمان تھی، وہ بیٹا جو پیدائشی مسلمان تھا، جب وہ مذہب اسلام کو ترک کر کے کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آقا کے قلب
پتھر کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اگر واقعی عشق مصطفیٰ ہے تو محسوس تو کرو۔ کون محسوس کرے گا؟ وہ محسوس کرے گا جو پوری پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے گا۔ وہ محسوس کرے گا جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے گا۔ وہ محسوس کرے گا جو لڑکیوں کے ساتھ دوستی رچائے گا۔ وہ محسوس کرے گا جو کیرم کلبوں کے اندر کیرم کی گٹیاں کو اللہ اکبر الجھا رہا ہوگا اور اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، آج سے کم و بیش 1 صدی پہلے اقبال نے کہا تھا، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یاد رکھنا اس امت کی